بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف علمی پروگرام فتاوی آن لائن کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ دینی مسائل کے حل کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001177777۔ یہ پروگرام عرصہ 4 برس سے مسلمانان پاکستان کی دینی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ سوالات کے جوابات دینے کے لیے حسب معمول روز اول سے ہی میرے ساتھ معروف علمی شخصیت، عالم اسلام کی مایہ ناز اور ممتاز ہستی، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی تشریف فرما ہے۔ ہمیں کال کیجئے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08000117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں، ہم چاہیں گے کہ اپنے پروگرام کی ابتدا ان سوالات سے کریں، چونکہ آخری عشرہ مبارکہ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اسی عشرہ مبارکہ کے اندر ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی خاص نشانی لیلۃ القدر کے حوالے سے اگر ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ متلاشیان حق لیلۃ القدر کو پا سکیں اور اپنی بدعمالیوں کی اپنے رب سے معافی مانگ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی کہ وہ فلاں معین رات ہے تو آپ بتلانے کے لیے آئے، مگر اللہ کی یہی پسندیدہ بات تھی کہ دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو آپ نے فرمایا تمہاری لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے وہ علم میرے ذہن میں سے نکال دیا، اب تم آخری راتوں میں ٹاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو نشانیاں جو بتائی گئیں ان سے اگر فیصلہ ہو جاتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ ان نشانیوں کو کون جانتا تھا۔ وہ نشانیاں بھی ایسی ہیں کہ ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، اس رات میں بھی ہوتی ہیں، دوسری میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس کو رکھا ہوا راز غیب میں، پردے میں، کہ لوگ کئی دن میری بات میں لگے رہیں۔ تو تھوڑی سی راتیں اگر آدمی کوشش کر کے اللہ کی بات کر لے، اس میں یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ساری رات جاگے، یہ بھی لوگ جو سمجھ لیں ساری رات جاگنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بے شک پہلے حصہ میں کچھ آرام کر لیں، سو لیں، مگر اس نیت سے جاگیں، بے شک وہی تہجدی پڑھیں یا تراویح، مگر نیت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں اگر لیلۃ القدر ہے تو ہمیں وہ ثواب عطا فرمانا، تو نیت سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ڈھونڈنا کیا نشانی ایک تو ہے جو سورج نکلنے کے بعد ہے، کہ جب سورج نکلتا تو اس کے ساتھ کافی دیر تک شعاع نہیں ہوتی۔ اب ابن حزم فرماتے ہیں یہ تو گزرنے کے بعد ہوگی، اگر دیکھی بھی جائے گی تو لیلۃ القدر تو گزر چکی ہوگی، کچھ فائدہ نہیں۔ تو بہرحال بات وہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی علامت نہیں بتائی، نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جس سے فیصلہ ہو سکے۔ تو تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ زیادہ گمان جو ہے نا وہ 23ویں رات کا، اس کی طرف لوگ دھیان نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے اس دن غسل کرتے تھے، کپڑے بدلتے تھے، خوشبوئیں لگا لیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ امام جعفر الصادق نے بھی جب یہ بات کہی، بیان 3 راتیں جو نا 19، 21 اور 23، تو اس نے کہا امام کچھ اور بتا دیں، فرمایا 21 اور 23۔ اس نے کہا اور کہا یار اب 2 راتوں پر تو بس نہیں کرتا، 21 اور 23 2 راتیں ہیں، ان میں بھی تم نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو لیلۃ القدر کی نیت کرنے سے بے شک وہ پہلے یہ بات یاد کرتے رہے نا، مگر یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ رات لیلۃ القدر ہے تو وہ ثواب جو تیرے رسول اللہ علیہ السلام نے وعدہ جس کا فرمان مجھے دے دے، تھوڑی محنت پر انشاءاللہ مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آپ سے تھوڑی سی مزید وضاحت چاہیں گے جی کہ اس دنیا میں ہم تو یہی سنتے آ رہے تھے کہ چلیں 27ویں نہیں 25 یا 29ویں،
یہ 23ویں والی بات جو ہے یہ شاید میرے لیے اجنبی سی بات لگ رہی ہے، میں اس کی مزید وضاحت آپ سے چاہوں. نہیں، یہ بہت پکی. 27ویں کی باتیں تو صحابہ کرام نے اندازوں سے کہی ہیں. حضرت ابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس رات جس طرح کا حضور نے بتایا تھا کہ مؤدر رات ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی، وہ انہوں نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا. یہ جو ہے نا یہ تو بالکل پکی بات ہے کہ جس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں جنگل میں رہتا ہوں، میں ہر روز مسجد نبی میں نہیں آ سکتا، مجھے ایک رات آپ بتا دیں کہ میں اس میں مسجد نبی میں رہوں. بنو جوہنہ کا صحابی تھا. آپ نے فرمایا جب 22واں روزہ ختم ہو رہا، عصر کے بعد آ جایا اگر گھوڑا دروازے پر باندھ مسجد میں داخل ہو جا اور فجر کی نماز 23 کی پڑھ کر چلا. وہ ساری عمر پر یہی کرتے رہے. ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس دن خوشبوئیں لگاتے، کپڑے پہنتے. یہی تو بات ہے، جو اصل بات ہے اس کی طرف لوگوں نے آنا نہیں، جو رواج اور رسم ہے اس میں لگے رہتے. 23 کی فکر لوگوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ جو نشانیاں آپ نے بتائی تھی نا واضح کہ اس سال ہوگی، وہ یا 21 کو ظاہر ہوئی یا 23 کو. آپ کو دکھایا گیا کہ آپ اس دن نا فجر کے وقت نماز پڑھائیں گے اور آپ کے ماتھا مبارک پر گارا لگا ہوگا، کیونکہ چھت تھی کھجور کے پتوں کی کہ بارش ہوگی. چنانچہ 23 کو جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی نا، واقعی رات بارش ہوئی، آپ کے ماتھا مبارک پر کیچڑ لگا. اور 23 کو بھی ایسا ہی ہوا، ایک مرتبہ 23 کو بھی اور 21 کو. بعد پھر اللہ نے نا اسی طرح پوشیدہ رکھی. 2 راتوں میں نا یہ بات ظاہر ہوئی. ورنہ آپ نے رات کی خنکی کی بات کی ہے، تو جو علاقے بالکل بہت سرد یا بہت گرم ہے تو ان میں اس خنکی کا کس طریقے سے کوئی معیار بنایا جا سکتا؟ نہیں، بس وہ اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ نشانیاں اگر کوئی کلیئر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، تو بات کھولنا چاہتی، کوئی پتہ نہیں چلے گا. بس کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ان راتوں میں. ایک اور چھوٹا سا سوال اسی حوالے سے، تو بعض علماء کرام یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ علامہ ابن الحمام جو ہے حنفی عالم، انہوں نے کہا جو لوگ طاق کی باتیں کرتے نا یہ بھی کوئی پکی بات نہیں، کیونکہ یہ اس سال حضور نے کہی تھی جب لوگوں نے اپنے خواب سنائے کہ میرا خواب ہے. آپ نے فرمایا ہم سب کے جو ہے نا خواب وہ طاق راتوں پر متفق ہو گئے، طاق میں تلاش ہو. یہ بات اس سال کی تھی، جب اس لیے کوئی نہیں پکی بات ہے تو طاق میں ہے یا جفت میں. یہ باتیں تو آپ کے لیے نہیں ہیں مگر ہیں تحقیقی. کتابیں کھنگالیں گے تو ایک اور بات کی وضاحت ضرور فرمائیے گا، کیا یہ سال میں ہر سال یہ رات بدلتی ہے کہ مثلا 2000 میں یہ رات جو ہے وہ 21ویں ہے، پھر 23ویں، پھر 25ویں، پھر 21ویں، یا اس طرح کا رد و بدل ہوتا رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے پکا یہ ایک رات کو مقرر کیا ہو؟ نہیں، پکا نہیں کیا. بات یہی ہے کہ وہ ہر سال بدلتی ہے. بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی میں کہ وہ سارے سال میں گھومتی ہے. اس سال قدرتی طور پر رمضان المبارک میں تھی جس سال حضور علیہ السلام پر قرآن اترا، مگر اب کوئی نہیں، سارے مہینوں میں آتی ہے. اسی لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر آج کوئی شخص کہے نا کہ جب لیلۃ القدر گزر جائے گی تو میری بیوی کو طلاق، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سال گزرنے کے بعد جب یہ دن آئے گا نا پھر ہم سمجھیں گے کہ لیلۃ القدر گزر گئی، کیونکہ وہ تو سارے سال میں گھومتی. اور بڑے بڑے اولیاء جو ہیں شیخ اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دوسرے مہینوں میں دیکھی، رمضان میں زیادہ ہے مگر زیادہ ہے باقی مہینوں میں بھی ہمیں نظر آئی ہے، وہ نور اور روشنی ہمیں اللہ نے دکھائی ہے. لیلۃ القدر سے نکل کے ہم طلاق کی بات کی طرف آتے ہیں، تو کیا طلاق معلقہ جیسا آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کے بعد طلاق ہو جائے گی، تو ایسے ہو جاتی ہے؟ یہ فقہا کہتے ہیں نا جیسے وہ اکٹھی 3 طلاقوں کی، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی مشروط جو ہے نا کہ اگر یہ کام کیا، یہ تو اللہ برات کرے شیعہ حضرات کا اور ان کے ساتھ امام ابن تیمیہ کو، انہوں نے کہا یار یہ بھی کچھ طلاقیں ہیں کہ گھر سے باہر نکلی ہو طلاق، یا تو پکی دو کہ میں نے طلاق دے دی. ایسی ڈراؤنی کی باتیں جو ان کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک وہ حرکت کرے طلاق نہیں بنے. بات یہی ٹھوس منجز ہونی چاہیے، بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ طلاق دے دی ہے. ایسی ڈراوے کی طلاقیں جو ہے نا مشروط کوئی نہیں. ٹھیک ہے مولانا، کل سے ہمارے پاس ایک پینڈنگ میں سوال پڑا ہے کہ بھائی نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، جی میری مدد کی گئی، ساتھ روب کے ترجمہ بھی لکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک شعر بھی لکھا ہے، شاید میں صحیح نہ پڑھ سکوں، نہ تاج و تخت میں نہ نئے لشکر و سپاہ میں، ہاں نہ تاج و تخت میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے جو بعد مرد کلندر کی بارگاہ میں. یہ بالکل اس شعر کا آپ سے وضاحت بھی چاہیں گے اور حدیث کا ترجمہ اور تشریح اور اس کی وضاحت بھی درکار ہے. شعر تو ہے عام لوگوں کے لیے، باقی جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے ان کے بارے میں کہا گیا نا کہ
نہ تاج و تخت میں، کہ جو لوگ تاج سروں پر پہنے ہوئے ہیں، تخت پر بیٹھتے ہیں، ان کا بھی وہ روب نہیں، نہ شوکت ہے، نہ عزت ہے، نہ دلوں میں احترام ہے، نہ تاج و تخت میں، نئے لشکر و سپاہ میں۔ بے شک ان کے پاس فوجیں اور لشکروں، یہ ظاہری ڈراوا ہوتا، اوپر سے لوگ ڈرتے ہیں، موقع ملے تختے اٹھ دیتے ہیں۔ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، نیک ولی اللہ، ان سے جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے، وہ اس کی محتاج نہیں کہ وہ تخت پر بیٹھے ہیں یا بوریے پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی لشکر ہے یا وہ کنگال ہیں۔ ان کا احترام تو ان کی دینی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ ان کے تو تختے اٹھتے رہتے ہیں، ان کا ہی کوئی ساتھی اٹھتا، گرا بوجھ لیتا، پھانسیاں پر لٹکا دیتا۔ مرد کلندر جو ہے نا، اس کا تخت کوئی نہیں چھین سکتا اگر وہ واقعی اللہ کا نیک بندہ۔ اب کلندر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، بعض نے تو جو سادہ سے علم والے کہ کلندر ہے جو بندر نچاتا ہے، اس لیے درویشوں میں سے وہ جو اپنے نفس کو نچاتا ہے، اپنے نفس کے بندر کو نچاتا ہے، اس کو اپنی مرضی نہیں کر دیتا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوتی ہے اور ڈنڈے سے اس کو ہانکتا ہے، مگر یہ ترجمہ نہیں دی۔ اصل لفظ جو ہے نا، یہ فارسی زبان میں تھا کلاں تر، جو بدلتے بدلتے جیسے بولیاں بدل جاتی ہیں، کلندر ہو گیا کلاں تر۔ مولانا محمد حسین آئی جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، سر دو مسئلے پوچھنے تھے آپ سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا، فطرانے کے لیے کتنی رقم ہونا ضروری ہے؟ اگر رقم نہیں تو گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال میں، فریج، موٹر سائیکل وغیرہ، اس کی مالیت اس میں شامل ہوگی فطرانے میں یا زکوٰۃ کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ فطرانے کا جی، فطرانے کا۔ اور فطرانے کے بارے میں چونکہ علماء حضرات کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا چاہیے، بے شک وہ نصاب نامی نہ ہو، کئی چیزیں جو نا اپنی طرف سے بڑھائی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی، ایسے نصاب وغیرہ کی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہر وہ آدمی جو عید والے دن اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا رکھتا ہے نا کہ وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے، اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے، وہ زکوٰۃ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کتنے مال کا مالک ہو، وہ باتیں بے دلیل ہیں۔ بس اتنا ہونا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو دے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں جو زوال کا ٹائم ہے اس وقت، یہ نہیں ہوتا زوال بیسیکلی کیا ہے؟ زوال کی تھوڑی تعریف کر رہے ہیں، زوال کیا؟ میں کر دیتا ہوں باقی صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ جنس ہے آپ کے گھر میں، جیسے ہمارے ہاں گندمی ہے وہی ہم زیادہ کھاتے ہیں، تو اس کا نصف سا ہے، 1.25 کلو جو ہے نا ہمارا وہ ہے اس کا، اور اگر دوسری جنس ہے کسی کے پاس جو وغیرہ تو وہ 2.5 کلو ہے، ان کی قیمت بھی دے سکتا۔ زوال کے بارے میں آپ نے پوچھا، اب لوگ جب زوال ہو جاتا ہے نا اس وقت کہتے ہیں اب تو زوال کا وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی اتنی بے خبری ہے کہ جب نماز جائز ہو جاتی ہے اس وقت کہتے ہیں نہیں جائز۔ زوال کیا ہے؟ سورج کا سر سے ٹل جانا، جب اوپر چڑھ جاتا اور آدھے آسمان پر ہوتا نا، قائم الظہیرہ نصف نہار، آدھا دن ہو جاتا، اس سے جب آگے چلا جاتا نا سائے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، دن ڈھل جاتا، ہم ڈھل جاتا کہتے ہیں عربی میں زارت شمس، کہ سورج اپنی جگہ سے ہٹ گیا، زوال ہٹ جانے کو کہتے ہیں، اس نے اپنی جگہ بدل دی، اور اس وقت نماز ظہر کا وقت پہلا شروع ہو جاتا۔ اس لیے زوال کہتے ہیں دن ڈالنے، کوئی مصیبت کا نام نہیں، ہم کہتے ہیں زوال آ گیا، وہ بھی اثر میں تو یہی ہوتا کہ اس کا تختہ اٹھ گیا، حکومت بدل گئی، مگر یہاں زوال کا معنی سورج کا سر سے ہٹ جانا ہے، یہ جب ہو جاتا نا پھر نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی سر ایک سوال اور ہے، جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ جو کہتے ہیں مغرب کے ٹائم پانی نہیں پینا چاہیے، اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے، سمندروں کا پانی رک جائے، اس کا کیا حقیقت ہے؟ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ میرے بھائی بالکل لوگوں نے اپنی طرف سے توہمات گڑے ہیں اور دین کے نام پر عورتوں میں زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، یہی چیزیں ہمارے دین کو بدنام کرنے والی، کوئی بات نہ اللہ نے کہی نہ رسول کی نے کہی، سورج غروب ہو رہا آپ پانی پینا چاہتے ہیں پئیں، صرف نماز جو ہے رکوع سجدے والی ان کا وقت نہیں ہے، وہ بھی اگر آپ کی نماز اثر رہتی ہے یا فجر دیر ہو گئی ہے تو آپ نے پھر نہیں دیکھنا کہ سورج جو ہے نا وہ اندر باہر ہے، یعنی نماز شروع کر دینی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک رکعت بھی تم نے سورج غروب ہونے سے یا طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی اور دوسری میں وہ نکل آیا یہ غروب ہو گیا تو قضا سے آپ بچ گئے۔ باقی نفل نمازیں جو ان کے لیے یہ وقت منع ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی مصیبت ہے، مشرکین اور جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پوجتے ہیں وہ سورج کو بڑا دیوتا مانتے ہیں، ان 3 وقتوں میں اس کو سجدے کرتے ہیں، نکلتا ہے، سر پر ہوتا، غروب ہوتا،
تو مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ اگر کوئی فرض نہیں آپ کے ذمہ بقایا جو مجبوری ہے کہ ادا کرنا ہی چاہیے تو نفل نمازوں سے اس وقت روک دیں. یہ ہے حقیقت بھائی. یہ بات واضح ہو گئی بھائی. ہاں جی ایک آخری سوال جی. اچھا ابھی باقی ہے کوئی؟ جی آج تو آپ کے پوچھ سوال لیں بھائی، پوچھ لیں. پوچھیں. ہم جب اتحیات میں بیٹھے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ پر ہم انگلی کھڑی کرتے ہیں، یہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری تو خیر کیا کہنا، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بہت صحابہ کرام کی سند سے ثابت ہے. اور مجھ کے رسالے علماء نے اس کے اوپر لکھے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رسالہ، اس میں وہی ساری حدیثیں بہت صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا. اس لیے یہ سنت ہے اور سب گروہوں کے نزدیک سنت ہے. مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشائخ پیروں کو بھی دیکھا، استادوں کو بھی دیکھا کہ سب انگلی کا اشارہ کرتے تھے. اس لیے یہ لوگوں نے چھوڑ دیے نا، سمجھ لیا کہ یہ تو وہابیوں کا طریقہ، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ سارے مسلمان گروہ جو ہیں، سارے امام وہی سارے کہتے ہیں کہ اشارہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اللہ حافظ. تو کلاں تر کی بات ہو رہی تھی. کلاں تر، کلاں بڑا، برادر کلاں بڑا بھائی، تر بہت بڑا، گڈ بیٹر، اس طرح کی یہ ہے ڈگری. کلاں تر بڑے سے بھی بڑا، جو عظیم بزرگ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کلانتر، اور اس کے لیے پھر بدلتے بدلتے یہ لفظ کلندر ہو گیا. یہ ساری تشریح آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد ہے مرحوم نے کی ہے. تو بڑے بزرگ کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جو اللہ والا ہوگا، ولی ہوگا، یقیناً اس کا احترام دلوں میں ہوتا ہے. وہ فقیر ہو، مسکین ہو، چٹائی پر بیٹھا اور اس کے تخت کی وجہ سے طلب نہیں کرتے. ان تخت والوں کا تو حال ہے کہ منہ کے پر سلام کہیں گے، باہر جا کر وہی وزیر امیر لعنت بھیجیں گے. کوئی عزت نہیں ہوتی، نیک بندے کی عزت ہوتی ہے اور اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. کئی ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ یہ ظالم جب ان کو چیلنج کرتے ہیں نا، یہ حاکم ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا درویش جو تھا خانقاہ سے وہ کھانا لینے کے لیے یا سودے کے لیے بازار گیا. اب ایک بگڑا ہوا سپاہی تھا، اس نے خواہ اس کے سر پر ڈنڈا مار دیا. درویش اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا، مگر آنسو اس کے گر گئے. وہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے تو اس ظالم نے کوڑا مارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ایک مسئلہ پوچھنا. جی پوچھیے بہن. میرے بیٹے نے شادی کی تھی اپنے پسند سے. اچھا. انہیں نا طلاق 3 دفعہ دے تی. ہاں ہاں. ایک دفعہ 3 دفعہ طلاق دے تی. جی ٹھیک ہے. وہ مہینے بعد صلح کر کے لے آندا. ٹھیک ہے. اس تو بعد مثال سے حمل بچہ ہونے والا ہو گیا. پہلا بیٹا ہوئے تو بعد پھر ہونے والا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہوں پھر انہوں نے دونوں کی بنن دے. وہ کہنا میں نہیں رکھنا، وہ کہندی میں نہیں رہنا. طلاق میں تو دتی ہوئی آ. ہاں ہاں. وہ میری نو کہندی طلاق دتی ہوئی آ، میں نہیں وسنا. منڈا بھی کہنا میں نہیں وسانا. اچھا. لہٰذا بھی اگر میں ماں کہہ رہی ہے بھی میں وسانا وا تو میں کل جی اگر کوئی کام ہو جائے ماں سے کوئی نہیں اعتراض ہو سکتا، گناہ بھی ہو سکتا. جی مولانا. میری بہن جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ طلاق دے دی تھی 3 مرتبہ اور اس کے بعد وہ لیا اور گھر میں آباد اور بچہ بھی ہو گیا، اب بھی امید ہے. یہ طلاق کے بعد ہوا؟ ہاں جی طلاق تو بعد ہویا. طلاق کے بعد ہاں جی. تو کوئی بات نہیں، وہ طلاق ختم ہو گئی، ان کا نکاح درست رہ گیا اور بچے بھی بالکل حلال کے ہیں. کوئی شک والی بات نہیں. لڑکی بھی عقل سے کام لے. پہلے لو میرج کرتے رہتے ہیں، محبت کی شادیاں بھی اتنی جلدی ایک دوسرے سے جی بھر گیا. دونوں عقل کریں، شادی کو مذاق نہیں، نبھانے کی کوشش کریں. بچہ بھی عقل کرے. نکاح ٹھیک ہے، کوئی آپ پر گناہ نہیں، بلکہ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر کر ہی لیا اس وقت تو نے ہمیں نہیں پوچھا تو اب رہنے دے، کیوں یہ روز مذاق بنا رکھا. اور سب گھر دے یا کوئی باہر لندلا کہن دیا نا بھی تو نجائز رکھا ہے یا تو نجائز نہیں. میں نے یہاں ممبر پر کہہ دیا اور ساری دنیا سن رہی، نکاح ٹھیک ہے، کوئی اس میں برائی نہیں. اگر آپ کو ہمارا تحریری جواب چاہیے گا نا کسی کو خاموش کرنے کے لیے تو مولانا تحریری فتویٰ بھی دے دیں گے لکھ کر، بالکل آپ لے جائیں. آپ کے سوال کا تحریری جواب بھی یہی ہے کہ آپ کے بیٹے اور بہو جو ہیں وہ باضابطہ شادی شدہ ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ لوگوں کی باتوں پر گھر نہ ویران کریں. کوئی ایسی گل نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، مہربانی. اللہ فضل فرمائے، خیر سے رکھے. یہ ٹھیک ہے مولانا. یہ تو جب درویش نے یہ بات بتائی تو حضرت کو بڑا رنج ہوا کہ یہ دنیا کے حکمران اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ یہ فقیر اس کا کیا بگاڑتا تھا. تو اس نے بگڑے سپاہی نے انہوں نے خط اٹھایا، اس پر لکھ کر بادشاہ کو یہ حکم نامہ بھیج دیا کہ تیرے سپاہی نے ظلم کیا، اس کا نوٹس لے
اگر یہ حق ادا ہو گیا درویش کا تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح کے وقت تو حکمرانی ہوگا. میں اپنے اللہ سے دعا کروں صبح تو نہیں حکومت کرے گا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام آئے بندہ ہے حق دستگاہ، وہ اللہ کا بندہ جس کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی. اس کے پاس لشکر تو نہیں تھے مگر اللہ سے اس کا تعلق ہوا. اس کے خط نے لرزہ انداز برندہ میں شاہ، بادشاہ نے جب پڑھا تو اس کا جسم کانپنے لگا. اس نے کہا اس حرام دادے کو تلاش کرو، کیوں میرا بیٹا غرق کرانا چاہتی. اس لیے جو اللہ والا ہوتا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس تخت نہیں لشکر نہیں، مگر اس کے پاس اللہ کا لشکر. السلام علیکم. اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ. جی بھائی. جی صلہ رحمی کی تعریف پوچھنی تھی. کس کی؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. یہ مولانا صلہ رحمی کی تعریف پوچھ رہے ہیں بھائی. ایک تو اگر رحمی کہتے ہیں نا، رحمی تو نہیں کہنا چاہیے، رحمی کہنا چاہیے نا. رحم رحم تو ہوتا نا کسی پر مہربانی کرنا. رحم ہے وہ رشتہ جو ماں کے ساتھ ہوتا ہے یا باپ کے ساتھ، کہ آدمی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. رحم ہے نا نسل کا تعلق. ہاں نسل کا تعلق. تو صلہ رحمی نہیں کہنا چاہیے، صلہ رحمی، رحم والا رشتہ. جن سے بھی خون کا رشتہ ہے نا، آدمی ان سے پیدا ہوا ہے، وہ آدمی کے باپ کے یا ماں کے رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ نیک سلوک کرنا صلہ ہے. ملاپ، ان سے میل ملاپ رکھنا، تعلقات توڑنے نہیں. ان کی شادی بیاہ میں جانا، غمی خوشی میں شریک ہونا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا. اور اگر وہ مدد کے محتاج ہوں تو ان کی مدد کرنا. کوئی ان پر ظلم کر رہا تو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونا. پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کی امداد کرنا. یہ صلہ رحمی اتنی لازمی شے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے رحم کے ساتھ رشتہ داری کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ جو تجھے جوڑیں گے ان کو میں اپنے ساتھ قیامت کے دن جوڑوں گا. جو تجھے توڑ دیں گے نا میں ان سے قطع تعلق کر لوں گا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت القاطع، جو رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دے، صلہ رحمی نہ کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پیغمبر خدا علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا زکوٰۃ دیں تو آپ نے فرمایا لا ذر رحم الکاش، ایسے رشتہ دار کو دینی جو تمہارے ساتھ کینہ اور عداوت رکھتا. اب یہ کڑوی گولی نگلنے کے برابر ہے. صرف وہ کر سکتا جو اللہ کا حق سمجھ کر اس کو دے گا، ورنہ وہ کہتا دشمنی کرتا. فرمایا نہیں، اگر وہ رشتہ دار ہے بے شک دشمنی کرتا، اس کا اگر حق بنتا آپ نے اپنی دشمنی کو دینا. اگر اللہ کے لیے دیتے ہیں دوست. اور دوہرا ثواب بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا، زکوٰۃ کا بھی. رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینی چاہیے اگر وہ حقدار. تو صلہ رحمی کی بہت اہمیت، بہت. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے. اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا کہ مجھ سے بھی ڈرو اور قطع رحمی سے بھی ڈرو. ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں ایک پوچھنا سی سوال ہے کہ صبح میں نا تسبیح نماز پڑھ رہی سا سحری وقت جی تے 2 رکعت میں پہلے شروع کیتی ہے تے پڑھنی تے تسبیح سی، لیکن مینوں بالکل یاد ہی بھول گیا. سورۃ بقرہ میں شروع کر لی درمیان چ نا سورۃ فاتحہ تو بعد تے وہ پڑھ کے تے میں سجدے چلی گئی ہاں، رکوع چلی گئی ہاں، سجدے چلی گئی ہاں. اس تو بعد دوسری رکعت بھی پڑھ لی تے جدو میں سلام پھیرن لگی تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں تسبیح شروع کیتی ہے. تو اس تو بعد پھر میں سلام سے پھیر لیا، لیکن کافی دیر میں پریشان. آپ پریشانی ہوئی ہے کہ میں نے محنت ہاں جی میں پریشان ہی رہی. میں کہ پتہ نہیں ہونا کی ہویا میں پھر اس تو بعد 2 رکعتاں پڑھیاں، دوسری پہلیاں پھر پڑھیاں، پھر دوبارہ 2 رکعتاں پڑھیاں. لیکن یہ صبح دا نا میرے ذہن دے وچ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں میری بہن. آپ کو اگر یہ بات بھول گئی نا تو بھول تو بنی آدم کی خاصیت ہے نا. آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم بھی بھولتے آ رہے ہیں. کوئی اس پر گھبرانا نہیں چاہیے. آپ کو اگر نماز میں یاد آ جاتا تو بے شک قیام کی حالت کی چھوٹی ہوئی رکوع میں پڑھ لی. یہ یاد رکھ رہے میری بہنیں بھائی. اگر کھڑے کھڑے پڑھنا بھول گیا تو جب رکوع میں گیا 10 کے ساتھ وہ بھی 15 اور پڑھ لے. اگر بعد میں یاد جہاں یاد آئے پچھلی بھی ساری کسر وہاں نکال دے. اور اگر بالکل ہی سلام پھر گیا تو آرام سے بیٹھ کر نا تسبیح لے کر اور 150 جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر کہہ رہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح شمار کر لیں. جی مولانا صاحب وہ تو میں نہیں اس طرح تو نہیں پڑھا، لیکن میں دوسری دفعہ پھر میں 2 رکعت چلو دوبارہ پڑھ لی، بہت اچھا کیا. پہلے 2 نفر لگ ہو گئے. اچھا میں نے ویسے بات بتائی. اور جو بوڑھے بوڑھیاں نا یا بیمار وہ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں نا کہ وہ اس طرح قیام نہیں کر سکتے نا سجدے، وہ رکھتے ہیں 4 پڑھ لیا کریں.
اور جی۔ بعد میں تسبیح پڑھنا 300 مرتبہ، یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیں۔ یہ میں نے ایک آسان بات بتا دی جو ہر بوڑھا بوڑھی اور بیمار اور کمزور بھی کر سکتا۔ بہت مہربانی، بہت اللہ خیر سے رکھے، مہربانی فرمائے۔ ٹھیک ہے جی مولانا، نصرت بالرعب بھی، سر تو برو ہاں بات پوری نہیں ہوئی ابھی، یہ اس کے بارے وہ میں کیا حدیث کا پوچھا؟ ترجمہ پوچھا تھا۔ اس کا ترجمہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رعب عطا فرمایا کہ بہت سے کافر تو اس رعب کی وجہ سے شکست مان جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جزیہ جی دینا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میاں ایک مہینہ بھر کی مسافت میں دور حضور نے بڑا رعب کھا جاتا جی میں شوگر دا مریض ہاں جی جی تے او شوگر چیک کرنی پیندی ہے، گھر مشین رکھی ماڑی جی سوئی مار کے ایک تپکا مشین ٹھیک تے ہے ٹھیک ہے، تے خطرہ یہ روزے دے وچ کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ بالکل میرے بھائی جائز ہے، آپ اگر اس طرح چیک کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں، خون کی بوتل بھی کسی کو دینا پڑے تو تندرست آدمی دے دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، خون نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اندر لے جائیں تو پھر بری بات۔ اچھا مولانا صاحب ایک اور سوال ہے جی جی کہ اگر کسی آدمی نو کہہ منہ بھر کے کہہ آ جائے اودے نال روزہ ٹوٹ جاندا ہے؟ کیا جو ہے نا اپنے آپ آئے میرے بھائی منہ بھر کر آئے، یہ تھوڑی تھوڑی ہے، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا، یہ بس کی بات نہیں، یہ ٹھیک معاف ہی معاف ہے۔ ایک ہے لانا کہ آدمی جو ہے نا وہ بیمار ہے، انگلی ڈال کر جی خراب ہو رہا، خود یہ کوئی دوائی لے کر نا الٹی کئی، وہ استقاء کہلاتا ہے عربی میں، خود کہہ لانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے پھر ایک ہی رکھنا پڑتا ہے، زیادہ نہیں۔ جو خود بخود آئے اس سے کیسے بے شک وہ کسی طرح کی ہو نا، کتنی آئیں الٹیاں، روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ اللہ جی، خیر بارک سے رکھے، مہربانی جی۔ ایک تحریری اللہ سوال کے رسول علیہ السلام اسی لیے لشکر لے کر گئے، کئی مرتبہ تو وہ دن کا سنا تھا نا کہ وہ اکٹھے ہوئے حملہ، وہ پہلے ہی بھاگ گئے، کوئی بھی وہاں نظر نہیں آیا۔ رعب اللہ نے آپ کو عطا کی، 6 چیزیں بتائی کہ یہ مجھے اللہ نے خاص دی ہیں جو پہلے پیغمبروں کو نہیں تھی، ان میں سے یہ بھی کہ میرے رعب کی وجہ سے دنیا جو ہے نا باقی 5 کی وضاحت کریں گے اگر یاد ہے تو۔ نہیں یاد تو کہ کوئی بات نہیں، آپ اب اگلی بات کریں نا، وہ تو یعنی نکال یہ کر بات- ابھی بتا دیں۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہم ضرور سننا چاہیں گے۔ نہیں سنائیں گے بالکل جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਜਾਏ ہاں ہاں ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ۔ جی جی بالکل مولانا نے آپ کا سوال میں پڑھتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ میری بہن یہی پوچھ رہی ہے کہ مولانا نے یہ بتایا تھا کہ بلی کا جوٹا جو ہے ہاں 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 وہ جائز ہے۔ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ۔ پاک ٹھیک ہے، ہے، جائز ہاں جائز ہے۔ لیکن میں ایک گل ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਵਗੈرह ਤੇ مردار جانور وغیرہ کھا لیندی بلی۔ یہ ساری باتیں میری بہن اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم تھی، مگر چونکہ یہ ہر وقت گھروں میں گھومنے والی، یہ بھی حضور کے ذہن میں تھا کہ کتا وغیرہ تو ہے، ان سے بچا سکتا ہے، یہ تو ہر چیز میں منہ ڈالتی پھرتی ہیں، ساری چیزوں کا لحاظ کر کے سنیں سنیں ڈیلی ماندا ہے۔ سنیں سنیں نہیں آپ باجی بات پوری سن لیں، پھر اگر کوئی بات سن لیں، باقی رہ جائے تو ضرور پوچھیے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی کہتا کوئی نہیں، سب کہتے ہیں کہ بلی کا جوتا پاک ہے۔ دیکھنا یہ اگر آپ کے سامنے اس نے کچھ چوہا وغیرہ کھایا نا، آپ دیکھ رہی ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر منہ ڈالے گی تو ہمارے ہاتھ کو بھی کچھ لگا ہوا تو وہ بھی نہ پاک۔ اگر صرف یہ ہے نا شک کی کہ یہ کھاتی پیتی رہے، اس شک میں پڑنے کا ہمیں حکم ہے۔ اگر ساڈے ہتھاں کوئی چیز لگ جائے سی تو سب بالکل جائز ہے، پاک ہے، کھا سکتی ہیں، دل نہ مانے تو آپ کی مرضی، مگر دل پتہ چلے گا نا جب 8-10 سیر دودھ پڑا ہوگا اور اس میں اس نے منہ ڈال دیا، یا گھی کو کسی جانور نے اس طرح چاٹ دیا، ضرورت کے مطابق شکر کریں، دین نے تنگیاں نہیں ہمیں دی۔ کتے کا جو ہے نا جھوٹا اس کو نہ پاک ہے، بلی کا بالکل پاک کا۔ اچھا میرے وہ صحابی بہن بھائی، رسول میری بہن کر رہا تھا وضو، گھر کی بلی آئی، اس نے برتن دھوتا ذرا ٹیڑھا کر دیا، بلی کو خوب پانی پلایا، پھر وضو کرنے لگے۔ اب ان کی بہو دیکھ رہی تھی، وہ حیران، انہوں نے کہا اللہ کا نام لے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہی فرمایا کہ منت طوافات، یہ تو ہر وقت گھروں میں گھومتی ہیں، ان کا جوتا نہ پاک کر دیا ہے، کیا بنے گا؟ تو شکر کریں، یہ پاک ہے بالکل۔ بات واضح ہو گئی؟ جی جی ٹھیک ہے۔ یا کوئی وضاحت آپ کو درکار ہے؟ بس مولانا ٹھیک ہے۔ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ تو ویسے پاک ہیں، لیکن کسی وقت کوئی گندگی لگی ہو تو ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ الگ اسی بات۔ طریقے سے آپ نے بلی کو دیکھا کہ ابھی چوہا پکڑا، ابھی کھایا، پھر برتن میں منہ ڈال دیا، یہ تو کراہت والی بات ہے۔ محمد کرا- بلی دی خوراک تے چوہے ہی نا، اس طرح مردار جانور ہی کھاندے۔ اب پھر کوئی حرج نہیں۔ خوراک ہر وقت چوہے نہیں کھاتی، وہ صاف ستھری چیزیں بھی کھاتی ہے۔ کئیوں کو تو ساری زندگی چوہا ملتا نہیں ہے مولانا، جی یہ جو لوگ پالتو بلیاں رکھتے آپ ہیں نے تو دیکھنا تو ہے کہ شریعت نے اب دین نے کیا کہا، اپنی باتیں تو ہم اس طرح بہت شکریہ۔ اللہ فضل فرمائے۔ جی
بارک اللہ فیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ میری امی جو بھی پڑھتی ہے نا قرآن پاک یا نماز وغیرہ، ہاں ہاں تو انہیں نا بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، کتنی مرتبہ پڑھا ہے. ان کا یعنی کہ حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے. اللہ رحم فرمائے کرم. اور پہلے بھی آپ سے یہ کوشچن میں نے کیا تھا لیکن آپ نے اس کا ڈیپلی کوئی آنسر نہیں دیا تھا. آپ بتائیں کہ وہ ایسا کیا پڑھیں، ایسی کوئی قرآنی آیت بتائیں. چلیں میں حافظہ یعنی کہ میں بتا دیتا ہوں. ویسے بچی جب پرزے جو ہے نا کمزور ہو جاتے ہیں، یہی تو بڑھاپا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچپن میں بھی ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ساری طاقتیں جو ہیں نا وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، سننا، دیکھنا، چلنا. پھر جب اللہ تعالیٰ واپس لینا چاہتا ہے پھر ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، حافظہ واپس ہو جاتا ہے، نظر بھی کم ہوتی ہے. اس پر ہم کیا چلائیں گے؟ اللہ کا مال ہے وہ رہ جاتا ہے. مصیبت جو ہے یہ بندے نے بھگتنی ہوتی ہے. اماں سے یہ کہیں اگر کر سکتی ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر نا نماز کے بعد 11 مرتبہ، یہ اماں ہی نہیں صرف آپ بھی اور لوگ بھی سارے کریں، حافظہ ٹھیک رہے گا. دایاں ہاتھ سر پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ کہہ دیں یا قویو، قاف 2 نقطیہ، وا یہ اور یہ پر 2 پیشیں ہیں، شاد قویون، یا قویو یا قویو یا قویو. جی تھینک یو. لکھ لیں، اللہ فضل فرمائے گا. اللہ حافظ. جی جی ایک بہن نے بہت جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کیجیے. ورحمۃ اللہ. جی جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری والدہ نا بوڑھی ہیں، اچھا 70 کے سال قریب ان کی عمر ہے، اور وہ گردے اور ہارٹ کی پیشنٹ ہے، شوگر بھی ہے ان کو. اللہ جی. شفا دے، مہربانی. تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی نا، روزہ رکھیں تو ان کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں، اور فدیہ کا وہ کیا طریقہ کار ہے، اور کتنا روزانہ دینا پڑتا ہے یا کہ اکٹھا دیا جا سکتا ہے؟ یہ میرے بھائی بہت اچھا کرتی ہیں میری بہن. اگر وہ روزہ نہیں رکھتی، رکھیں گی تو گناہ گار ہوں گی. یہ یاد رکھیں، جو بیمار اور ایسے لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑتے ہیں کہ اللہ چھٹی دیتا ہے، یہ خام خواہ تنگ ہوتے پھرتے ہیں، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا. سب بیمار چھوڑ دیں، بوڑھے چھوڑ دیں، فدیہ دیں. فدیہ کیا؟ جو فطرانہ ایک آدمی کا جو فطرانہ عید والے دینا وہی اس کا فدیہ. جتنے روزے چھوٹے ہیں یا نہیں رکھنے، 29 یا 30 ہوں گے اس کے حساب سے بنا لیں، اس کے پیسے بنا کر دے دیں. 50 روپے کے حساب سے اگر ان دنوں میں آپ دے دیں تو بہت اچھا. اگر تھوڑی طاقت ہے تو 25 کے حساب سے. مولانا روزانہ کا دیں گے یا ہفتے کا دیں گے یا عشرے نہیں، کا یا سارے مہینے کا؟ سارے مہینے کا. سارا مہینہ جو نہیں رکھنے بہن نے روزے. نہیں، اگر بندے کی گنجائش یہی ہے کہ روزانہ کماتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیں یہ ذمہ داری بھی میں نے ادا کرنی ہے، تھوڑے تھوڑے روز دیتا ہے تو نہیں، پھر یہ کوئی بات نہیں. تھوڑے تھوڑے دیتا رہے، اکٹھے دیتا رہے، یہ اس کی مرضی. مطلب دینے اتنے ہیں جتنے ٹھیک ہے. روزے چھوٹے ہیں ان کا فدیہ یعنی ہے نا. پورے دینے کی کوئی بات نہیں، گنجائش کے مطابق اکٹھے دے دے یا وہ الگ الگ دے. مطلب اس میں کوئی پابندی والی نہیں، بات کوئی نہیں. پابندی جائز ہے. مطلب تھوڑے 2 دن کا بعد میں بھی دے سکتا ہے؟ دے سکتا، دے سکتا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک بہن نے لکھا ہے کہ میں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں نے یہ پوچھنا ہے بھائی کہ کچھ لوگ دمہ کے مریض ہوتے ہیں ہاں ہاں تو ان کو انہیلر ڈاکٹر لگتے ہیں، پمپ ہوتا ہے سانس لینے کے لیے. تو مولانا صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے؟ نہیں ٹوٹتا. ان سے کیا ہوتا ہے انہیلر سے میرے بھائی؟ سانس بتائیں. چلنے لگتا. اچھا ٹھیک. سانس تو چلنے لگتا ہے، یہ تو میں ایک سمجھتا گیس کی شکل میں دوائی ہوتی ہے جی مولانا صاحب. جی. جب وہ سانس نہ آ رہا ہوتا تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لے لیں، تو اس سے پھر وہ سانس تو نا. آنے لگتا ہے، جی سر. مگر وہ کچھ ذرات دوا کے اندر جاتے ہیں میدے میں. میدے میں جاتے ہیں، سانس کی نلی میں جاتے ہیں. ہاں، پھر وہ گیس بن جاتی ہے. جی ہاں جی. ہاں، کوئی بات نہیں، لے لیا کریں. آپ ایسا سمجھ لیں مولانا کہ آکسیجن ہے، آدمی کا نظام تنفس ٹھیک نہیں ہے کہ براہ راست آکسیجن اپنے اندر لے جا سکے. انہیلر کے ذریعے آکسیجن ہی ایک طرح انسان اپنے اندر لے کے جاتا ہے. دوائی ہوتی ہے جی. ہاں وہی میں سمجھ کوئی گیا بات نا. نہیں، کوئی بات. اور رکا رکا سا کام جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. جی ہاں بالکل. ہاں وہ تو مولانا ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. وہ ٹھیک ہے. مہربانی ہے. جزاکم اللہ. فضل فرمایا اللہ پاک. جی مولانا ایک تحریری سوال میں پڑھنے لگا ہوں جی. کہ ایک بہن کہتی ہے کہ میں شادی شدہ عورت ہوں، میری چھوٹی بہن میرے بار بار کہنے کے باوجود میرے شوہر یعنی اپنے بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی، اور ساتھ اس نے لکھا کہ اور ایسا عموماً سبھی گھروں کے اندر ہوتا ہے الا ما رحم اللہ. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے.
جو بہن نے پوچھا ہے نا کہ میری چھوٹی بہن یا بڑی بہن ہے وہ نہیں پردہ کرتی اس کے خاوند سے، اس بارے میں یہ میری بہن بھی تشدد نہ کرے، نہ سختی کرے، یہ کوئی رشتہ ایسا نہیں کہ جس سے پردہ کیا جائے۔ اس بارے میں بھی افراط و تفریط میں لوگوں مبتلا، کچھ تو بالکل بے پردہ ہو گئے، کچھ قریبی رشتہ داروں سے منہ ڈھانکتے پھرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اسلام میں یہ چیزیں جو ہے ان کا لحاظ رکھا گیا کہ ہر وقت میل ملاپ ہونا ہے، آپس میں میل جول ہونا، یا منہ اور ہاتھ جو ہے نا ننگے رکھنے کا بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آپ کی سالی آئیں اسماء بنت ابی بکر، تو آپ نے فرمایا پتلا دوپٹہ تھا، فرمایا کہ اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو پھر اس کا سوائے منہ کے اور ہاتھ کے کچھ نہیں نظر آنا چاہیے، دوپٹہ جو ہے نا موٹا سر پر رکھا کر، ہاتھ اور منہ باقاعدہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ننگا رکھ سکی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ علیحدگی میں بیٹھنا منع، جو بات آئی نا کہ دیور دیرزین و موت ہے، وہ پردے کے بارے میں نہیں، علیحدگی ایسا علیحدہ جی السلام علیکم، کھڑکیاں لگی ہوئی، کسی کے آنے کا احتمال ہی نہیں ہے، بند کمرے، وہاں شیطانی ہے تیسرا اور کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں نے مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی تھوڑا اونچا بولیے۔ مفتی صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمانا اعوذ باللہ من الشیطان ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ہاں ہاں، اور جو تراویحوں میں پڑھتے ہیں جتنے بھی میں نے مسجدوں میں پڑھا ہے تقریباً وہ اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ ایک لفظ کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ پڑھنی چاہیے تراویح پھر۔ یہ جو آپ آیت سنا رہے ہیں یہ قاریوں نے سنی نہیں ہے ابھی۔ مفتی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ فائدہ ہے تراویح پڑھنے کا کہ نہیں؟ نہیں، وہ فائدے کی بات تو بعد میں، آپ نے یہی بات ان کاریوں سے بھی کبھی کیا ہے کہ آپ لوگ قرآن میں رتل قرآن ترتیلا نہیں پڑھتے، یہ کبھی کیا ہے کسی امام صاحب سے یا نہیں کی؟ میں نے مولوی صاحب کو کہا تھا کہ آستہ پڑھا کریں، حالانکہ یاسین کی صورت لوگ پڑھتے آتے ہیں، اس کی سمجھ آتی ہے، اس کی بھی انہوں نے اتنی اسپیڈ سے پڑھی کہ سمجھ نہیں آئی۔ نہیں آتی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ کو تو کیا آگی مجھے نہیں آتی، میں نے بھی دیکھا بس یار امون تعلمون آخر میں لمبا کر دیں تھوڑا سا اون کہا اور کچھ بالکل مولوی صاحب یہی کوئی پلے نہیں پڑتا۔ خدا کے لیے اس تراویح میں شریک نہ ہوا کرے، یہ تو پتہ نہیں کہاں جائیں گے، آپ بھی کیوں جہنم جانا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ نے پکڑ لیا کہ میرے کلام کی یہ عزت کرتے تھے تم لوگ، اس طرح تمہاری بات کو پڑھے کتر کر پتہ چل رہا۔ مجھے کھانا کعبہ کی تراویح سے نہیں ایک لفظ کی سمجھ آتی ہے، پڑھنے کا حق بہت آ کر وہ نہ اس طرح کی قوالی کرتے ہیں مگر پڑھتے کیسے صاف ہے، ایک ایک حرف سمجھ میں آتا ہے، وہ درست ہے۔ اس کا پڑھنا جو نا ان کا وہ بالکل صحیح ہے، وہ تو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہ نہیں اس طرح کرتے۔ انہوں نے تو ظلم شروع کیا ہو کتاب اللہ کے ساتھ، خود پڑھنے نہیں چاہیے۔ آپ کو یہی کرنا چاہیے۔ آج ہی فوٹو اسٹیٹ کرایا مجھ سے بچے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں امام کے پیچھے یہ تراویحیں پڑھوں، انہوں نے کہا کوئی صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا اگر کچھ آتی ہے نا چھوٹی قل ہو اللہ وغیرہ تو خاموش گدھا، اللہ اکبر، میں دلیری کروں تو پتہ نہیں کیا کہا، گدھا بن کے پیچھے کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ تو اپنی علیحدہ نماز پڑھا کر، اکیلے پڑھا کر، آرام سے پڑھا کر۔ اس لیے ان تراویحوں سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آدمی اپنے نا نفل الگ پڑھ لے۔ انہوں نے تو ظلم پر کمر باندھی ہے۔ جی ہمارے پاس مولانا ہمارے پاس ایک کال ہے ساؤتھ افریقہ سے، جی تو کسی صاحب کو ہمارے نمبر کا پتہ چلا اس دینی رہنمائی کے حوالے سے، وہ ہمیں کال کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو بھائی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ ہاں جی، میرا نام نذیر احمد ساؤتھ کوریا سے بات کر رہا ہوں۔ نذیر احمد ساؤتھ کوریا سے، جی فرمائیے بھائی کیا پوچھیں گے آپ ہم؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کو جو لوگ بولتے ہیں مولا کشا علی، حضرت علی، ہاں ہاں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یوٹیوب پہ میں نے مولانا صاحب کے بیان سنے ہیں، ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ سن کے نا، بہت اچھا بیان ان کے میں نے تقریباً سارے بیان سنے ہیں نا، مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو بتانا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی نہ موضوع نہیں لکھا ہوتا نا کہ کون سا بیان ہے نا، بڑا مسئلہ بنتا ہے اس سے نا۔ یہ آپ کی بات بالکل میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ کا سلام ہمیں پہنچ گیا، اللہ آپ کو بھی خیریت سے رکھے، بڑی خوشی ہوئی۔ یہ ساتھیوں کو پہلے بھی کہا، آپ بھی وہ خیال کریں گے موضوع لکھنا چاہیے کیس پر تاکہ پتہ چلے کیس سے کیس میں کون سی بات ہے، سیریز پر بھی لکھنا چاہیے، تو یہ کر رہے ہیں ایسا ہی۔ اب انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی۔ جو آپ نے پوچھا نا کہ حضرت علی رضی کا مولا، اب کچھ لوگ پتہ نہیں کس نیت سے مولا کہتے ہیں، وہ تو وہ جانتے ہیں، باقی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے تو فرمایا ہی ہے نا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا۔ اب ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں دعا میں، کئی لوگ نہ پڑھتے ہوں گے، میں تو پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا،
ہاں حضور کو مولانا کہتے ہیں. اب یہ اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا. جب اشتہار دیتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں مولانا فلاں، وہ عربی میں یہی نا ہمارا مولا، مولا ہمارا مولا، جو مانا وہاں ہے ولی کے لیے نہیں. میرے دوست ہیں طفیل صاحب، وہ گئے یا شہر ہے سانگلا، وہاں درس لیا انہوں نے، تو بعد میں انہوں نے کہا لوگوں نے تم نے علی کو مولا کیوں کہا؟ اس نے کیا یار کہا ابھی تم کہتے ہو مولانا عبد اپنے مولوی کو مولا کہتے ہو، اور علی جس کو اللہ کے رسول نے مولا کہا اس کو نہیں تم مانتے؟ مولا محبوب ہے، پیارا ہے، لاڈلا ہے. حضور نے فرمایا جب شکایت کی لوگوں نے، نہ یہاں خلافت کی بات ہے نہ، اور ہوا یہ تھا کہ یمن میں حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے بھیجا، انہوں نے کچھ فیصلے کیے، جو لشکری تھے انہوں نے آ کر جھوٹی شکایتیں کی کہ علی ایسا ایسا. حضور کو دکھ ہوا. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو علی مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا تو فرمایا بس جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ علی سے محبت کرے. ہاں تو صحابی کہتے ہیں بریدہ میں اس شکایت کرنے والوں میں تھا، میں بھی دشمن تھا حضرت علی، مگر اس کے بعد اب میری نظر میں حضرت علی سے زیادہ پیارا دنیا میں کوئی نہیں رہا. میں نے اس حدیث کو پلے باندھا کہ علی سے محبت نہیں، اور اسی لیے امام مسلم نے اپنی صحیح کے شروع میں باب باندھا کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ، یہ معمولی مسئلہ نہیں. حب علی من الایمان. انصار کے لیے ایسا بھائی نذیر صاحب جو ساؤتھ افریقہ میں ہمیں کال کر رہے ہیں، ان کے سوال کا تھوڑا سا ایک حصہ مولانا باقی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا کی حد تک تو شاید بات ٹھیک ہوگی، لیکن مولا مشکل کشا کہنا کہ کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت چاہ رہے ہیں. یہی بات ہے نا نذیر صاحب؟ میں نے تو کہا نا، یہی کہا تھا. اب بھی میں کہتا ہوں سارے سن رہے ہیں، اگر تو وہ مانے لیے جان جو مولا کے اللہ کے لیے ہے، کوئی یہی بیوقوف سمجھے کہ علی خدا ہی ہے تو دین ہی گیا. اگر سمجھے کہ رسول اللہ جیسے ہمارے محبوب ہیں، علی بھی اسی طرح محبوب ہیں، حضور نے حکم دیا. مشکل کشا کی بات یہی ہے. اگر تو کوئی بیوقوف نادان سمجھتا ہے کہ کوئی نیک بندہ پیخا والی ہیں یا کچھ ہیں، وہ مشکلیں حل کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، بارشیں برساتا، تو پھر تو دین و ایمان گیا. علی کی کیا عزت کرنی، اسلام ہی برباد گیا. اور اگر وہ کہتا ہے مشکلیں حل کرنا یہ کہ کوئی مشکل مسئلہ دین کا آ گیا، آیت آ گئی، حدیث آ گئی، نہیں حل ہوتی تو لوگ بھاگے. جیسے بہت سی باتوں میں حضرت ابن عباس کی طرف رجوع کرتے تھے، حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ نے قرآن کا فہم دے. اسی طرح علی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی مشکل مسئلہ موضوع کوئی اڈاؤنی آ جائے، علی اس وقت زندہ نہ ہو، حل کراتے تھے ان سے. تو مسائل کے حل کی مجھ سے بھی لوگ پوچھیں مولانا ہماری یہ مشکل حل کر دیں، روز بولتے ہیں. میں وہ مشکل کو تو ہی نہیں حل کرتا جو اللہ کرتا. توبہ توبہ، بات کو اپنی حد پر رکھنا چاہیے. عالم مشکلیں حل کیا کرتا؟ مسائل حل کر کے بتاتا. بڑے بڑے مشکل موضوعات ہوتے ہیں، پھنسی ہوئی باتیں، وہ حل کر دیتا. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس آیت کا مفہوم، جب میں ترجمہ کرتا ہوں ان کو کہا مولانا اب تو سوال ہی نہیں رہا. نہ یہودی نہ عیسائی جتنے سوال اٹھاتے تھے وہ تو غلط ترجمے کی وجہ سے آپ کے ترجمے نے مسئلہ حل کر دیا. کئی لوگ اسی لیے مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سارے کام اب چھوڑ دیں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھوا دیں، ساری الجھنیں دور ہو جائیں. ترجموں سے مصیبت پڑی ہوئی ہے. ایسے ترجمے کیے جس پر کافر اعتراض کر دیتے کہ یہ کیا ترجمہ صحیح ہو جائے. یہ مشکل عالم حل کرتا، اور یہ ڈاکٹر بھی حل کرتے ہیں. کسی کو مشکل بنی مریض جو حالت نازک ہے وہ اس کو یہ مشکل حل کر دیتے. تو بندوں کی مشکلیں حل کرنا جو ہے نا یہ اور بات ہے، اللہ کا حل کرنا اور. اس لیے مرتضی مشکل کشا شیر خدا. حضرت علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ مرتضی مشکل کشا. اب کیسی مشکل تھی کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا کہ صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ رسول محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یار یہ ٹیڑھا مسئلہ قلعے والا کموس کا کون حل کرے گا؟ بڑی چھان ہے اس کی کہ اللہ رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا. اللہ رسول سے محبت تو ہم سب رکھتے ہیں، مگر اللہ رسول بھی اس سے محبت رکھتے. تو کہتے ہیں ساری رات سوچ بچار میں پڑے رہے، جگہ جگہ ٹولیاں بیٹھیں کہ وہ کون ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں میرے دل میں کبھی امیر بننے کا شوق نہیں ہوا، مگر اس دن میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے یہ ڈنڈا مل جائے. مگر صبح حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب کا لوگوں کا ان کی آنکھیں دکھتی پکڑ کر لائے. آپ نے لب مبارک آنکھوں پر لگایا، ساری عمر پھر آنکھیں نہیں دکھیں. فرمایا پکڑ ڈنڈا، اللہ کا نام لے کر جا، ان کے ہاتھ تیری قلعہ فتح ہو. تو ایسی مشکلیں حل کرنا یہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر خدائی میں آپ پر داخل کر رہے ہیں کہ اب خدا ہی ہے وہ رزق دیتا، بیماریاں، پھر برباد ہی ہونا، توحید تباہ ہوگی. جی
چلے نذیر صاحب آپ کے کال کرنے کا بڑی بہت خوشی ہوئی، شکریہ، بڑی ہمیں خوشی۔ بہت خوشی ہوئی کہ ساؤتھ افریقہ سے آپ نے ہمیں کال کی اللہ اور دین سب کے حوالے ساتھیوں سے کو خیریت سے رکھے، آپ دوستوں نے کا ہم سے سلام بھی رہنمائی چاہیے، پہنچائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آمین۔ ہمارے لیے کامیابی کی ضرور دعا دعا کیجیے. کریں جی۔ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھے ہیں جی مولانا؟ جی الحمدللہ. اچھا مولانا میں نے پوچھنا تھا کہ یہ اگر کوئی آدمی آپ کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے رقم دے گے، آپ حج کر لیں اس رقم پر، تو یہ کر سکتے ہیں زکوٰۃ یا صدقے کے پیسوں پر سے؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ نیکی کرے نا، اور کوئی شوق رکھتا ہے بیت اللہ شریف جانے کا، مدینہ منورہ، اور بیچارے کے پاس صحیح. وسائل نہیں، آپ اس کو دے دیں حج کرے، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہے فی سبیل اللہ، جو قرآن میں سبیل اللہ آیا ہے 8ویں مد اس میں شامل. اس لیے لوگوں کا شوق اگر ہو تو ان بیچاروں کو دے دیں اور وہ حج عمرہ کر لیں تو بہت نیکی ہے. کتنے تڑپ رہے ہیں بیچارے، ان کے پاس وسائل نہیں. جائز ہے. اچھا مولانا یہ پوچھنا تھا کہ ہم پر جو پاکستانی قوم ہے، اس پر جہاد جو ہے وہ فرض عین ہے، فرض کفایہ؟ اگر افغانستان کا دیکھا جائے کہ وہاں پہ مسلم یعنی کہ مجاہدین کی کمی ہو، اگر تو ہم پر کیا فرض عین نہیں ہو جاتا پاکستانی قوم پر؟ آپ یہ بات پوچھ کر کیا کریں گے؟ فرض عین ہے تو کون اس کو بجا لائے گا؟ نہ حکومت یہ کام کرتی ہے، نہ کرنے دیتی ہے. وہ تو صفائیاں دے رہے ہیں کہ توبہ ہم در اندازی نہیں کرتے، ہمیں معاف کرو، ہمارے علاقوں پر بمباری کرو. کیا فائدہ ان باتوں کی پوچھنے کی؟ یا تو بیٹا کچھ ہم کر سکیں. اور پھر ہم تو جا سکتے ہیں نا وہاں پہ؟ جو کر رہے ہیں اور جو جا سکتے ہیں، بسم اللہ، جہاد ہی بالکل جہاد ہے. افغانستان اور عراق میں جہاد ہونے میں کوئی شک ہے؟ کفار گھس گئے ہمارے علاقوں میں، اور ہم پر فرض عین بھی ہے اس حوالے سے؟ فرض ہے، بالکل فرض ہے. آپ تو خود مفتی ہیں. مفتی ہاں اس لیے تو پوچھ میری رہے ہیں باتیں آپ. جو سنتے رہتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ مفتی ہوتے صحیح بات. مولانا کیسے وغیرہ سنتے رہتے ہیں؟ ہیں. ہاں صحیح بات. اللہ کے فضل سے چلیے انہیں بہت اتنی شکریہ بھائی قابلیت آپ کا. حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ مسائل حل کر سکیں. ہاں صحیح بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر بات کر رہا ہوں عبداللہ پور سے. جی بھائی فرمائیے بھائی. میاں صاحب پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، یہ پورے پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے. جزاک اللہ. آپ سنتے رہتے ہیں؟ جی سنتے ہیں پروگرام ہمارا؟ ایک منٹ جی آواز. مولانا پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں؟ بالکل مولانا. اللہ خیر سے چلیے رکھے. بہت میں کہ ہم پورے گھر والے سنتے ہیں. ماشاء اللہ خیریت سے رکھے اللہ آپ. مولانا پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی سی کاوش کریں اس بارے میں کہ آپ کے پروگرام کا دورانیہ بڑھ جائے. دورانیہ کیسے بڑھ جائے؟ دورانیہ اس طرح سے بڑھ جائے کہ اگر آپ ماشاءاللہ سے یہ جو آپ کسی وقت کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا وقت لینا پڑ جاتا ہے، ہاں صحیح بات ہے. تو ان کا سوالات جو ہے نا، تو ان کا جو ہے نا وقت وہ کم پڑ جاتا ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اگر گھنٹے کا پروگرام ہے تو اسے 2 گھنٹے پر، بالکل مولانا اسی طرح کے 2 گھنٹے تک. ورنہ مولانا کسی سوال کا تشنا نہیں چھوڑتے، اس کا کوئی بھی پہلو. بالکل اسی طرح، اسی وجہ سے تو مستفید زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. میں تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پڑھے تو کچھ پڑھے. بالکل. تو اس سے نا وقت میں یہ اب 5:30 بجے، اب مجھے یاد ہے، اب میں نے ٹی وی آن کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اگر یہ 4 بجے لگ جائے تو اگر 15-20 منٹ اس طرح گزر جائیں تو اگر بندہ باقی 1.5 گھنٹہ تو سن سکتا ہے. آج ہم نے 40 منٹ پر شروع کیا تھا نا، آپ کو دیر ہو گئی، اس وقت سے آپ نے آن کیا ہوتا تو بہت کچھ سن سکتے. بالکل. وہ اصل میں سلائیڈ چلتی ہے 5 بجے سے، اگر یہ سلائیڈ بھی تھوڑی چل جائے تو لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ نہیں. آپ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں. سلائیڈ وہاں چلتی ہے عصر تا مغرب. اثر تھا مغرب. ہاں وہاں 5 بجے کا ٹائم نہیں لکھا ہوا. تو 5 بجے یہ ہے. ہاں یہ ہے وہاں لکھا ہوا ہے. جو سلائیڈ ہماری چلتی ہے وہ بڑی محبت سے گلیکسی کیبل والے چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام کاج کے اندر برکت عطا فرمائے. ان کی محبت اور محنت ہی کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچے ہیں. ہاں بالکل ان کی. لیکن وہاں جو سلائیڈ چلتی ہے تو وہاں یہی چلتی ہے کہ عصر تا مغرب. بالکل اسی طرح چلتی ہے. ہاں چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 4:40 منٹ پر انہوں نے آج شروع کر دیا تھا، آن کر دیا تھا. آپ یہ خیال رکھیں نا، اس وقت سے یہ آن کر لیا. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. یہ مشائخ اور شیوخ میں شاید کوئی صوفیہ کی اصطلاح کے اندر کوئی فرق ہو تو ہمارے ایک دوست یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے اس کی وضاحت پوچھی ہے. جی میں کال لیتا ہوں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ میں
पहले तो गैलेक्सी वालों को वाकई इस चीज की मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए कि उन्होंने ये अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह बरकत दे। सही बात। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों का प्रोग्राम सिर्फ रमजान में है या बाद में भी ये चलता रहेगा। बाद में भी चलेगा, लेकिन बाद में हर इतवार असर ता मगरब होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, मौलाना साहब से मैंने मसला पूछना है। मेरे एक चाचा हैं, वो मेरे पास ही रहते हैं जी जी। और वो बीमार ही रहते हैं, काम काज कम ही करते हैं, लेकिन उनको ना, पहले तो वो हमारे साथ ही गुजारा करते थे जैसे भी है। अब उनको किसी ने ये आदत डाल दी है कि वो पैसे ना बाहर से ले लेते हैं, वो लोग खैरात वगैरह, या उनको ना, पहले वो घर से बाहर रहते थे ना, घर में रहते ही नहीं थे। मेहनत समाजत करके अब उनको घर में लेके आए हैं, तो अब वो घर में भी रहते हैं, लेकिन मैंने उनको 1000 बार मना किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना गुजारा अच्छा कर रहा हूँ। अल्लाह बरकत। उनको मैंने 1000 बार मना किया, मिन्नत भी की, लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन वो चोरी छुपे फिर भी लोगों से पैसे ले लेते हैं। तो वो ज़ाहिर है फिर घर में भी कोई ना कोई चीज वो ले आते हैं, मिर्चें वगैरह, सब्ज मिर्चें या इस तरह का हंडिया का मसाला वगैरह ले आते हैं। हाँ। तो मेरे घर में बच्चे हैं, मैं बजाते खुद खाता हूँ, मेरे बीवी बच्चे, माँ खाती, तो इसमें मेरे पे क्या गुनाह होगा इस चीज का? नहीं मेरे भाई, आप मुतमईन हैं, आपको कोई गुनाह नहीं। ऐसे बुजुर्ग हमने भी अपने खानदान में देखे कि मना करने के बावजूद और हटते नहीं, ले आते हैं। ये तो आपने चचा दी के बारे में बताया ना कि वो वैसे भी कमाते नहीं, कमजोर हैं, तो ठीक है, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, मगर वो लोग अगर समझ करके ये इस वक्त माजूर है, नहीं कमा सकते, उनकी कोई मदद कर देते हैं तो ले लेते हैं। तो चाहिए तो यही कि वो आपकी बात माने, आपको जो अल्लाह ने सब कुछ दिया क्यों लेना। मगर अगर वो ले लेते हैं, लोगों ने समझ करके ये हाजतमंद दे देते हैं, तो आप वो ले लिया करें, खा लिया करें, कोई बात नहीं, नाजायज नहीं। वो उनके लिए सदका है, आपके लिए हदिया। आपको तो वो गिफ्ट ही हो गया ना, उन्होंने अपनी तरफ से कोई चीज ला दी, आपने तो नहीं मुतालबा किया। परेशान होने की बात नहीं, जायज ले आते हैं ना। वैसे मिन्नत समाज करें कि चचा जी हमारे यहाँ कोई कमी है, आप घर में रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझसे आपसे मसला पूछ रहा था तरावियों का। हाँ हाँ, मैंने पूछा था कि तरतीला। हाँ तो यार बड़ी तफसील के साथ आपको बताया मौलाना ने। वो आपका कट गया था, मैंने तो बड़ी तफसील से बताया कि जिस तरह ये कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, इससे तो अजर की बजाय यही खतरा कि इन्हें सजा ना हो जाए कि कुरान पाक को कुसर कुसर कर पढ़ते। हजरत उमर का आप मसला बता रहे थे। हजरत उमर इस तरह अगर कुरान उनके जमाने में पढ़ता थे, दुर्रों से इसकी खबर लेते, वो ऐसी तरावी पढ़ने देते नहीं। वो आपने कहा था कि एक बंदा आया था, वो यहाँ से नहीं, वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को उनके बेटे की बात है ना, कि एक आदमी ने पूछा मैं ये जो जमात होती है तरावी की, इनके साथ नमाज पढ़ूं? तो उन्होंने कहा कि कुछ सूरतें आती हैं तुझे? उसने कहा आती हैं। तो फरमाया फिर गधे की तरह इसके पीछे खामोश खड़े रहने से बेहतर है कि अपनी अलग नमाज पढ़ा। वो मौलवी सब इस तरह पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल अलग पढ़ते थे। अब्बा जी ने जमात शुरू करवा दी थी, फिर भी नहीं पढ़ते थे नमाज, मस्जिद में भी अलग पढ़ते रहते थे, और भी बहुत साहबा पढ़ते थे। ये जमात कोई इत्तेफाकी बात नहीं, उस वक्त ही लोग मुखालफत करते थे। वो कहते हम नहीं पढ़ेंगे, ये फर्जों की जमात है, नफल नमाजें अपनी अलग अलग पढ़ते थे। सारे फिर भी नहीं राजी हुए थे, बाप बने हुए तो अलग नमाजें अपनी पढ़ते थे। तेज पढ़ते थे वो? नहीं, तेज नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो समझते थे कि नवाफिल घर पे पढ़ने चाहिए और अलग से पढ़ने चाहिए। वो कहते हैं नफलों की जमात की बजाय कल पढ़ना। हुजूर ने खुद फरमाया था कि फर्जों के अलावा नफल नमाजें अपने घरों में पढ़ो, बेहतर। लेकिन हज़रत उमर ने जमात वाला सिलसिला शुरू किया नहीं, वो कभी नहीं शामिल हुए। उन्होंने दुआई दी कि लोगों इससे बेहतर है पिछले वक्त। उसी हदीस का टुकड़ा जो लोग बाद नहीं आते थे, उन्होंने कहा फिर ये क्या हंगामा है कि कोई अकेला पढ़ रहा है, कि दो दो चार चार जमातें कर रहा है, 100 जमात हो रही है। अगर यही करना तो पहले वक्त ही फिर तुम एक आदमी पढ़। इतना ही काम उन्होंने किया, वरना ये ऐलान फरमाया और आप खुद कभी शामिल नहीं हुए कि पिछले वक्त घरों में पढ़ना इसका अफजल है। अब लोग अगर मसला छुपाते हैं, हजरत उमर का क्या कसूर? एक दिन नहीं शामिल हुए इस बात। चले भाई, बात वाजे हो गई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी, ये मशाइख और शयूख, हाँ कोई बात नहीं, ऐसी बातें दोस्त पूछ रहे थे, मगर ये यहाँ पूछने की बातें तो नहीं ना। यहाँ तो लोग मर्द औरतें सुन रहे हैं। जो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, से लोगों को क्या मिलेगी? बाबा जी आपसे बताना भी चाहिए। अच्छा मौलाना, आपसे कोई बात कर रहे हैं? जी, आपसे मतलब पूछना है कि काले कपड़े पहनना गुनाह है? कोई गुनाह नहीं औरत के लिए नहीं, ना औरत के लिए ना मर्द के लिए, किसी के लिए गुनाह नहीं है। अलबत्ता अगर शौक के लिए ये पहने फिर गुनाह। अच्छा, और एक मसला और पूछना बाबा जी, बना फिर अफसोस के लिए कोई नहीं। बर्तन अगर नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का तरीका बता रहे। पाक मेरी बहन क्या? मैं बंद करती हूँ, आप फिर बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
نہیں، پاک کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی چیز بھی ناپاک ہو جائے تو اس کو پانی سے دھوتے ہیں، صابن ملتے ہیں، ریت مٹی سے مانجتے ہیں، اس کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مند پڑنا یا کوئی خاص طریقہ جو شاید بہن کے ذہن کے اندر کتے کے منہ ڈالے والے برتن کے حوالے سے کتے کا اگر ہے اس نے منہ ڈالا تو اس کے لیے الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 1 مرتبہ مٹی سے اس کو ملو اور 7 مرتبہ پانی سے اس کو دو. یہ مٹی پہلی دفعہ میں لائیں گے یا آخری دفعہ میں؟ نہیں، پہلے ہی چاہیے کر لیں، پہلے مٹی مانجے تاکہ وہ جراثیم وغیرہ اس کے ختم ہو جائیں. اب دیکھیں کتے کے علاوہ باقی جو خنزیر ایسا ناپاک، اس کے لیے اتنی سختی نہیں کی. کتا جو ہے نا، اس میں سب سے بڑی جو خطرے کی بات ہے نا، اس میں ہلکا پن کا بہت مادہ، ہلکا ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ باولا پن. اس لیے نا اس کے لیے بہت سختی کی کہ مٹی کے ساتھ مانجو، 7 مرتبہ دو، باقی صرف 3 مرتبہ ہی دھو رہے جائیں تو برتن پاک ہو رہا ہے. مولانا آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ فرانس کے اندر بے شمار ڈاکٹر بیٹھے تو اس بات پر تجزیہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بے شمار قسم کے کیمیکل استعمال کیے، لیکن کتے کی زبان کے اثرات اس کے اندر باقی رہے. لیکن مٹی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ کتے کے یہ جو جراثیم ہے اسی سے مرتے، باقی دنیا جہان کے کوئی بھی کیمیکل ڈال لیں اس سے شاید نہیں مرتے. جزاکم اللہ خیر. یہ شیوخ اور مشائخ والی بات تو پھر آپ نے نہیں، چلو کوئی بات نہیں بیان کر لیتے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ پوچھی جائیں جو صرف السلام علیکم علم والے لوگوں کے کام کی ہیں. چلیں آج ان بھائی کو کہیں گے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں اور وہاں ڈسکس کر لیں. ڈسکس کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل. چلیں ٹھیک ہے جی باجی کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ مولانا صاحب یہ پوچھنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ختم کی چیز کھا لینی چاہیے، رزق سمجھ کے کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ نہیں، ختم کی چیز کھانے میں تو حرج نہیں، بے شک جو کہتے ہیں ایسا نہیں پڑھنا وغیرہ چاہیے، وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کھانا ناجائز ہے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ ختم وغیرہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھے، مگر یہ بھی کہتے تھے کہ کھانا کیوں حرام ہو جائے گا. قرآن مجید انہوں نے پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، انہیں کوئی ثواب ملے نہ ملے، یا اپنی طرف سے یہ بات بنا لیا کہ کھانا سامنے پڑھتے پھرتے ہیں. خود مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ثواب پہنچنے کے لیے یار یہ کہاں ہے کہ سامنے آئے گا ٹیکا لگانا، کھانا رنگ تقسیم کر الحجت الفایا لکھی کہ یہ بیکار کام ہے کہ کھانا آئے گا تو پڑھنا شروع کرنا، وہ الگ بات ہے. مگر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کھانا نہیں، میری بہن ناپاک نہیں. اگر وہ جو کھانے کے اوپر پڑھ کے تو ساری دیگ میں وہ ڈالتے ہیں، ڈال دیں، آپ کو بھیج دیں، پھر کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھا ہوں تو پھر بھی کھا لینا چاہیے؟ نہیں، کھا لینا چاہیے بالکل، وہ کھانا حلال ہے. اچھا ایک یہ بتائیں، اگر میاں اہل سنت ہو، بیوی اہل حدیث ہو، تو اگر میاں فوت ہو جائے تو بیوی کو پھر ختم وغیرہ دلائے تو وہ دلا سکتی ہے؟ نہیں، کیوں دلائے گی جب وہ سمجھے کہ یہ کام لوگوں نے اپنے گھڑے ہوئے. نہیں، اگر میاں نصیحت کر جائے، میاں نصیحت غلط کر جائے نہیں ماننی چاہیے، نہیں مانی جائے. تو اگر بیوی فوت ہو جائے تو میاں کو کہتے میرا نہ ختم دلانا، تو وہ اگر دلائے تو پھر نہیں، جو بعد میں دلاتا پھرے گا وہی بھگتے گا. اچھا، لیکن دلانا نہیں چاہیے. نہیں، تو یہ جو کہتے ہیں قرآن پاک ماں باپ کے لیے پڑھ کے بخشا جائے، یہ وہ بے شک بخشتی رہیں، دعائیں کریں، کھانے بھی لوگوں کو تقسیم کریں. بات تو ہو رہی کہ آگے رکھ کر اس پر قرآن مجید پڑھنا ہے اس لیے سے کہ مردے کو ثواب پہنچے، یہ دین میں نہیں آیا. نہ ایسا اللہ کے رسول نے کیا نہ صحابہ نے کہ کھانا ہو اس پر قرآن پڑھا جائے اور اس لیے سے پڑھا جائے جس کو ختم کیا نہیں. باقی اگر کوئی کرتا تو کھانا کیوں حرام ہوگا؟ کھانا تو حلال ہی حلال. صحیح ہے. اچھا آج شب قدر میں کیا پڑھنا ہے زیادہ، یہ بھی بتا دیں. آخری سوال ہے آپ کا. شب قدر میں میری بہن وہی دعا پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی محبوبہ بیوی ہماری امام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائی. انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر اگر میری زندگی میں کیا پڑھوں، تو یہ چھوٹی سی دعا کل بھی میں نے لکھوائی تھی، آج بھی دوہرا رہا ہوں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ پڑھنی چاہیے. تو رات کو نفل وغیرہ اور جو پڑھے جتنے جی چاہے نفل پڑھیں، ساری رات بے شک نفل. اچھا مہربانی، کرم فرمائیں. جی ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر یہ پوچھنا تھا کہ روزہ جو فدیہ دیتے ہیں ہاں ہاں تو اس کے لیے مرد اگر روزے مرد کے چھوٹ رہے ہوں یا عورت کے تو دونوں علیحدہ علیحدہ رکھائے ہوئے یا ایک ہی رکھائے جائیں؟ یعنی کہ علیحدہ دیں گے بھائی، یعنی کہ مرد کے مرد رکھے گا، عورت کے عورت. پوچھنے کا مطلب نہیں، یہ کوئی پابندی نہیں، نہ رکھنے کی کوئی شرط ہے. یہ بھی لوگوں نے غلط سمجھ رکھا کہ کوئی روزہ رکھنے والا ڈھونڈے. یہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، ہو سکتا وہ آپ سے بھی زیادہ بیمار ہو جس کو آپ نے فدیہ دینا، بوڑھا ہو روزہ نہیں رکھ سکتا. مرد کی ہو عورت بھی رکھ سکتی روزہ نہیں رکھوانا مرد عورت کی بات نہیں، مرد عورت نے فدیہ دے دینا کسی مسکین کو،
وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، ہو سکتا ہے وہ خود معذور ہو، نہ رکھ سکتا، آپ کے ذمہ صرف ہے کہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے اس کے حساب سے بنا کر کسی بیوہ یتیم غریب مسکین کو دے دیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں جی وہ رشتہ داروں میں سے کس کو نہیں لگتے؟ نہیں، سب کو لگتے، یعنی کہ جتنا مرضی قریبی رشتہ ہو، بیٹے کا، دادے کا یا چچا کا یا تائے کا، جو بھی رشتہ ہو، جو بھی رشتے ہیں نا میرے بھائی، ان کو دینا دوہرا ثواب ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے اور ساتھ ہی صلاح رحمی لیکن کا پتہ چلا تھا کہ یہ جو دادا چچا یا تایا اس طرح کے رشتوں کو نہیں قریب، یعنی بہت قریبی نہیں، رشتوں میں بتا دیتا ہوں صرف ایک جو ہے نا بات کہ جو آدمی کے اصول ہے نا جڑیں، دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی، باپ ماں، اوپر کو جتنے جاتے ہیں اور جو نیچے کو جاتے ہیں اس کی اولاد، فرو، شاخیں، بیٹا ہے، بیٹی، آگے ان کی اولادیں، ان کو کہتے نہیں دینا۔ باہر کے جو ہے نا بھائی ہیں، بہن ہیں، چچے ہیں، ان کو سب مانتے ہیں، مگر یہ بات بھی بلا ثبوت ہے، دین میں کوئی دلیل نہیں اس کی کہ بیٹا اگر جدا ہے یا بیٹی کی شادی شدہ اپنے گھر میں بھوکی مر رہی ہے، کون سا دین ہمیں روکتا ہے کہ باپ زکوٰۃ نکال کیوں نہ اس کو دے؟ کوئی وجہ نہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں نے لکھا، کوئی ثابت نہیں کرو نا کہ کیوں منع ہوئے۔ باقی یہ صرف میں نے کہا کہ انسان کے جو شروع ہیں جن سے پیدا ہوتا ہے یا جو اس سے پہلے یہ منع کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں چچا تایا کہ یہ نہیں کوئی عالم منع کرتا، اس کو تو پہلے ہی سب مانتے، مگر میں کہہ رہا ہوں کوئی رشتہ بھی بند نہیں ہے، سب رشتہ دار اگر وہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں جی بلال بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی پہنچ گئے ہیں آپ میاں والی؟ جی جی پہنچ گیا ہوں جی۔ خیریت سے رکھے اللہ پاک۔ بلال صاحب پوچھیں جو پوچھیں۔ اچھا، ایک تو مولانا صاحب کا السلام علیکم، دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ تھا کہ یہ جو دو رائے پائی جا رہی ہیں کہ مونچھیں بلیڈ کے ساتھ میں نے منڈوانے کا ہے یا کتروانے کا ہے، اصل حدیث میں لفظ کیا ہے؟ مونچھوں کے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ انہیں ترشوانا چاہیے یا منڈوانا چاہیے؟ جی 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 یہی سوال ہے نا؟ آپ شاید شفیق صاحب کو دیکھ کے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کو زیادہ سوال یاد آیا۔ جی بس یہی بات ہے، ایسے ہی ہے نا؟ چلو کوئی بات نہیں۔ بلال صاحب آپ نے جو پوچھا نا کہ مونچھوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، سلف صالحین سے چلے آ رہے ہیں، صحابہ رحمہ سے، کہ بالکل اس کو ختم کر دیا جائے جڑ سے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا کہ صرف کنارہ جو ہے نا لب کا یہ کٹوا دیا جائے، اوپر بے شک رہیں، زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے من شاربی کا یہ ساری ختم کرنے کا نہیں کہا جو مونچھوں میں سے کچھ بھی نہیں کتراتا، کچھ بھی، وہ ہم میں سے نہیں، تمیز کے لیے۔ ہاں، تمیز کے لیے۔ علامہ البانی صاحب فرماتے ہیں یار حق بات یہی ہے کہ مونچھیں جو ہے نا یہ اوپر کا جو لب ہے اس کا کنارہ اوپر سے ننگا کر دیں، کاٹ لیں، اوپر اگر بڑی بھی رہیں تو خیر ہے۔ اچھا اچھا مولانا ایک کا معاملہ الگ ہے، وہ خود سن رہا، خود ہی جانتا، لب جو ہے یہ ننگے کرنے چاہیے، بالکل ننگے کرنے۔ ٹھیک ہے مولانا، میں نے بعض علماء کرام سے سنا ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بالکل منڈوانا جو ہے نا استرے کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ، اس کی شاید شرعی طور پر اجازت نہیں ہے اور وہ اس کو ناگوار خاطر سمجھتے ہیں اور بری سی تشبیہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو مدینہ میں اگر کسی کو دیکھ لیتے نا اس نے مونچھیں بالکل صاف کرائی ہوں تو پھر وہ شرطی کو بلاتے تھے، ستائی کو، اور اس کے حوالے کرتے تھے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس نے اپنی شکل بگاڑ دی، یہ زنخہ بنا ہوا، خسرا آئی ہے، کیوں نہیں اس نے مرد والی بات رکھی؟ اور حضرت عمر رضی کی بڑی مونچھیں تھیں، وہ لمبی تھیں ان کے پرے، وہ تو غصہ میں آتے تھے، جب بل دیتے تھے نا اس وقت سب کانپ جاتے تھے کہ توبہ اب خیر نہیں، عمر وہ جلال میں آ گئے۔ تو انسان کو مرد بن کے رہنا چاہیے، سرے سے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ بہت ہی باریک کر دی۔ جی بہت شکریہ بلال بھائی۔ مولانا ایک سوال شاید پڑھ سکوں یا کال نہیں آتی؟ مشائخ اور شیوخ کی بات ضرور ذرا بیان کر دیں، باقی سوال سب دوست وہ کیا کریں جو سب میرے بھائی بہن جو ان کے سننے کے ہیں، جو علمی ہیں وہ ہم الگ بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ فطرانہ کا پوچھنا تھا جی کہ کسی مسکین وغیرہ کو دینے کی بجائے اگر دین کی خدمت میں لگا دیے جائیں تو یہ چیز جائز ہے فطرانے کے پیسے؟ مولانا تو نہیں جائز کہتے۔ صدقہ فطر جو ہے نا اس کا تو ایک ہی مصرف اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ تومۃ للمساکین، اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ جو زکوٰۃ کی طرح سمجھتے ہیں نا زکوٰۃ والے مسئلہ یہاں لاگو کر بالکل غلط کرتے ہیں۔
یہ عید منانے کے لیے کم از کم آج کا دن تو مسلمان مسکینوں کا سکون سے گزر جائے، ان کو بازاروں میں دھکے نہ کھانے پڑیں، اس لیے 1-2 دن پہلے بلکہ زیادہ ابھی ہم دے دیں تو ٹھیک ہے، کوئی بندش نہیں کہ اسی دن دینا، دے دیں کسی کے گھر پہنچا دیں، چینی آٹا وغیرہ، وہ بیچارے سکون سے بیٹھ جائیں کہ شکر ہے عید تو ہماری ہو جائے گی۔ یہ مدرسوں کو دینا، دوسروں کو دینا بالکل غلط ہے، اس کا ایک ہی مصرف ہے، صرف مساکین، اور کوئی نہیں ہے۔ ایک میرا اور سوال تھا جی جی کہ غسل جنابت کا ذرا مکمل بتا دیں کہ کیسے کرتے ہیں غسل جنابت؟ غسل جنابت کے 2 طریقے ہیں، دونوں میں سے جو کر لے غسل جنابت ہو گیا۔ باقی زیادہ مولوی حضرات سے سن کر پریشان نہ ہوا کریں کہ اتنے فرض ہیں، اتنے یہ تو بات سیدھی ہونے نہیں دیتے۔ پہلے یہی کریں گے غسل کے فرض بتاؤ، امتحان لیتے رہتے ہیں کیا فرض ہے اور کیا سنت، سیدھی سی بات ہے، سر سے پاؤں تک اپنا آپ دھونا، اتنی سادہ سی بات کو الجھا دیا ہے۔ کیا کرنا، ایک تو جو مختصر طریقہ جس سے غسل ہو گیا وہ یہ کہ جائیں استنجا کریں، اپنے ہاتھ پھر صابن سے صاف کریں، پھر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں ڈالیں، اور سر سے پاؤں تک نہ اچھی طرح سارے بدن پر پانی بہا دیں، تسلی ہو کہ کوئی چیز خشک نہیں رہی، اللہ اللہ خیر کر۔ یہ ہو گیا غسل۔ اس سے ذرا بہتر یہ ہے کہ استنجا کریں، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں ڈالیں، منہ دھوئیں، پھر بازو دھوئیں، پھر سر کا مسح نہ کریں، 3 جو ہے نا بار وہ انگلیاں گیلی کر کے یہ بالوں میں پھیریں، اور پھر 3 لپ بھر کر سر پر ڈال کر بالوں پر ہلائیں، پھر سارے بدن پر پانی یہ کریں گے تو کہہ دیں گے کہ مسنون غسل ذرا اعلیٰ قسم کا ہو گیا۔ ورنہ اگر وہ پہلا آپ نے کیا استنجا کر رہی ہے اور منہ میں ناک میں پانی ڈالا، سر پر بہا لیا، غسل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب کوئی رہ گئی بات پوچھ رہے ہیں، کوئی اتنی الجھاؤ کی بات نہیں۔ یہ عام یہ سنا جی کہ غسل یا جنابت ایسے ہوتا ہے کہ پہلے استنجا کریں جہاں پہ لگی ہے نجاست لگی ہے، اس کے بعد یا نماز والا وضو کرے، اس کے بعد پورے جسم میں پانی بہا لیں۔ نماز والا وضو نہیں کرنا، جو میں نے بتایا نا کہ باقی کرتے ہیں، جب سر کی باری ہے وہی مسا کیا اور نہ آپ نے پاؤں دے، وہاں یہ کیا کہ 3 بار انگلیاں گیلی کر کے بالوں میں پھیری، پھر 3 لپ بھر کر سر پر ڈالے، پھر سارا بدن دھو لیا۔ یہ سنت کے مطابق غسل ہوگا جو اعلیٰ قسم ہے۔ باقی فرض ادا ہو جائے گا اگر آپ نے نا کچھ بھی نہیں کیا، غلاظت دھو کر منہ میں ناک میں پانی ڈالا اور سر سے پاؤں تک بہا لیا پانی، تسلی ہو گئی، کوئی حصہ خشک نہیں رہا، بالکل غسل۔ مردوں اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی الگ سے حکم بھی ہے؟ عورتوں کے لیے جو ہے نا فرق وہ یہ ہے کہ اگر وہ غسل جنابت کر رہی ہیں، یہ جو ہے نا ماہواری ایام، ان کے بعد والا غسل جو ہے نا وہ ذرا اور قسم کا، اس میں تو بال کھولنے پڑتے ہیں، خوب اچھی طرح دھونے پڑتے ہیں، اندر بھی پانی پہنچانا پڑتا ہے، وہ غسل اور ہے۔ مینیاں وغیرہ بھی جو پہلی عورتیں کرتی کھولنی پڑتی ہیں، جو غسل جنابت ہے اس میں نے رعایت دی گئی۔ یہ بات سن لیں، مسئلہ ضروری۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا، جو غسل ہے کہ صاف ستھرے ہیں، بس ایسا عمل انہوں نے اب کیا کہ غسل لازم ہو گیا، اس میں اللہ کے رسول نے اتنی تنگی نہیں دی، نہ بال کھولنے، نہ جڑوں میں پانی پہنچانے کی کوئی ضرورت، نہ مینڈیاں کھولنے کی، 3 لپ بھر کر سر پر ڈالیں، اس طرح ذرا ہلا دیں، اور باقی پورا بدن دھو لیں، اللہ اللہ خیر سے۔ ایک صحابی نے جب فتویٰ دیا نا کہ عورتیں غسل جنابت میں بھی بال کھولیں اور نیچے تک پانی پہنچائیں، تو عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہا کا پتہ چلا، انہوں نے کہا عبداللہ سے جا کر کہہ دو کہ اس کی بجائے عورتوں کو کہہ دے کہ سر کے بال منڈا دیں، اس مصیبت میں ڈالنے کی بجائے نا وہ یہی فتویٰ دے دے کہ عورتیں باہر ہی رکھیں۔ کوئی عقل ہونی چاہیے، ہم سے زیادہ کون جانتا کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا، ہم ان کے گھر میں رہیں، کسی عورت کو سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، 3 لپ ڈالے اور باقی بدن دھو لے۔ یہ ہے غسل جنابت۔ حیض کے بعد والا جو ہے وہ ٹھیک کہ وہ جو رعایت آپ بتا رہے ہیں وہ صرف غسل جنابت میں ہے، غسل جنابت ٹھیک، حیض میں نہیں، دوسرے میں کوئی رعایت نہیں۔ مولانا جہاں تک آپ بتا رہے تھے کہ مشائخ اور شیوخ والی بات میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بے شمار ہمارے بھائی جہاں تشریف لاتے ہیں صرف اس لیے کہ پورے شہر میں ان کو کوئی بندہ نہیں ملتا، ہر بندے کا اپنا اپنا ذہن ہے، اپنی اپنی ان کی مشکلات ہیں، علم کے حوالے سے وہ پھر آپ کو آخری مرجع و مابع سمجھ کے آتے ہیں۔ نہیں وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو نا امید نہیں کرتا۔ جی السلام علیکم۔ بات کر سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہاں مشائخ اور شیوخ پوچھے نا جو عوام بیٹھے ہیں کیا انہیں فیصلہ آباد سے بول رہی ہیں بینا۔ جی فرمائیے بہن، کیا پوچھیں گے آپ؟ اچھا نیچے قرآن پاک ہوں چھت پہ ہم سوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں؟ نہیں کوئی گناہ نہیں روبینہ بہن، آپ بے فکر ہیں، ایسی سوچ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو بے ادبی ہے وہ الگ بات ہے، قرآن مجید کی قدر نہ کرے، جو باتیں وہ کہتا ہے وہ مانے نام،
وہ بے قدری ایک تو ہم اور سارے سوال ایک اور یہ سوال تو پورا سن لیں جواب. چھت کی فکر ہے کہ چھت پر چڑھ جاتے ہیں قرآن سے نیچے ہوتا ہے جو پاؤں کے نیچے ساری امت نے روندا ہوا کہ وہ کہتا زکات دو دیتے نہیں نمازیں پڑھو نہیں روزے رکھو سچ بولو انصاف کرو مٹی پلید کی ہوئی ہے قرآن پاک کی اور اس کو روکتے ہیں کہ پیچھا نہ ہو جائے اوپر نیچے نہ ہو جائے. جو کرنے کا کام ہے وہ کہ قرآن پاک کو پڑھو جو کہتا وہ کرو جس سے روکتا رکھو. ٹھیک ہے جی دوسرا سوال آپ کا. میں جگر نا خون نہیں بنا رہا تو روزے نہیں میں رکھ سکتی. ہاں ہاں نہ روزے رکھیں ہی نہ آپ بیمار کو روزے نہیں رکھنے چاہیے. اچھا اس کا دکھا دینا. فدیہ دے لیں. جی بارک. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا. ہاں تو وہ شیوخ اور مشائخ کی بات تھی. شیوخ جمع ہے شیخ کی. وہ تو چلیں دسترخوان پہ ہو جائے گی مولانا. اچھا وہ تو ان سے طے ہو گیا کہ آپ کے ساتھ آج بٹھائیں گے. کوئی بات نہیں یہاں بھی اگر جی السلام علیکم. بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. جی وعلیکم السلام. ہاں جی بلال بات کرو. یہ مطلب صاحب سے کل سوال تھا کہ حج تمتع کے حلال ہونے کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج کران زیادہ افضل ہے وہ کرنا چاہیے اس کے بارے میں کیا قرار ملتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ یہ بلال صاحب دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کران کیا ہے مگر جو حضور نے فرمائی بات اس کا دھیان نہیں کرتے. آپ نے کہا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا جس کا پتا چلا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے حج اور عمرہ اکٹھے کر دیے اور احرام کھولنے کی اجازت تو میں اپنے ساتھ وطن سے اونٹ لے کر نہ آتا. یہ جو سوکے حجی کی نا کہ جانور وطن سے لے لیے ساتھ. اب اس کا مسئلہ یہی ہے کہ خواہ آپ نے کچھ نیت کی ہے نا اگر جانور قربانی کے وطن سے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ احرام نہیں کھول سکتے تمتع نہیں کر سکتے. یہ کیا ہوگا؟ کوئی نہیں بچے ہوں گے نا گھر پہ موج کر رہے. روکنا چاہیے. ہاں تمتع جو ہے نا نہیں کر سکتا آدمی جس کے ساتھ وطن سے قربانی. ہم تو نہیں نا لے کر جاتے وہ وطن سے اونٹ ساتھ ہیں بکریاں ساتھ ہیں سوق الحجی. تو اب آپ نے وہاں فرمایا کہ جو ایسا آدمی ہے کہ اس نے بے شک کوئی نیت کی تھی قربانی کے جانور ساتھ نہیں لے کر آیا وہ احرام کھولو تمتع کرو. لوگ کچھ چیز بھی رہے تھے پہلے نہیں عادت تھی. آپ نے فرمایا نافرمان ہے کھولو کھلا دیے سارے. اور اپنے بارے میں لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں کھول کے فرمایا میں تو جانور ساتھ لیا. تو چند صحابی تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور وطن سے آئے تھے انہوں نے احرام نہیں کھولا. تو آپ کو مجبوراً کرنا پڑا. اور ساتھ ہی کا اگر جس بات کا علم اب مجھے ہوا پہلے ہوتا میں کبھی اپنے ساتھ اونٹ نہ لے کر آتا. تو اس لیے اب میرے بھائی بلال تمتع ہی ہے کوئی نہ کران وغیرہ کرے. جو ہم وطن سے جاتے ہیں ہمارے ساتھ جانور یہاں سے نہیں جہاز میں جاتا. ہم سوکے حجی نہیں کرتے ہمارے لیے تمتع ہی. جزاکم اللہ خیر. تمتع کریں. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ ذلہ العالی کے جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے لیے ہمیں کال کیجئے. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. کل تک کے لیے پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.